اگر کسی دوسرے ملک میں ایمز ہسپتال جیسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں 14 نامعلوم جان سے چلے گئے تو یقیناً وہ حکومت خود ہی مستعفی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسی حکومت ہے جو صرف کمیٹیاں بنانا اور اس طرح کے کرتب کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ حکومت سے جانا شاید انہوں نے دیکھا اور سنا ہے۔ اندازہ کریں اگر انہیں وہ لوگ سو کر دیتے اور عدالتوں کو خود مختار بنایا جاتا تو یہ حکومت وقتے میں پڑ جاتی، لیکن یہ اپنے آپ کو پیدائشی حکمران سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے شروع میں بہت ہی خاموشی اختیار کی۔ یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو اس پارٹی کے چیئرمین ہونے کے اہل نہیں، ورنہ سب سے پہلا بیان پیپلز پارٹی کے لیے آنا چاہیے تھا کیونکہ پیپلز پارٹی عوامی نمائندگی کی دعویدار ہے۔ جس شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں یہ واقعہ ہوا، پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پورے وارڈ میں صرف ایک نرس یا ڈاکٹر ڈیوٹی پر تھے۔ کیا وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو اس پر فی الفور مستعفی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے پاس یہ حق حکمرانی وراثت میں آیا ہے؟ کیا وہ یہ جواب دیں گے کہ وہ ایم کیو ایم کے نمائندہ ہیں لیکن مناپدسٹ ہیں اور گھر پہ سونا، گھر پہ بیٹھنا اور وہاں سے بیان بھی نہ دینا، کیونکہ شروع میں وزیر صحت نے اس پہ کوئی بیان نہیں دیا۔ اس پر تو خواتین کو آسمان سر پر اٹھا لینا چاہیے۔ 14 نو مولوی بچے جان سے گئے، لیکن پورا ملک چپ ہے، خواتین کی تنظیمیں چپ ہیں، ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فیشنیبل خواتین جنہوں نے NGOs بنا رکھی ہیں وہ ایسے مواقع پر ایک آدھ بیان دے کے چپ ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد شہر کے جو لوگ نمائندہ رہے ہیں یا نمائندہ ہیں یا آئندہ ہو سکتے ہیں وہ سب اپنے گھروں میں اور بستروں میں سوئے رہے، لیکن کوئی ان بچوں کا پرسان حال نہیں تھا۔ طارق فتح چودھری ہسپتال پہنچے، لیکن وہ بھی اپنا حق حکمرانی جتا رہے تھے۔ انہیں عام لوگوں کی بات کرنا چاہیے تھی، لیکن وہ حکومت کی بات کر رہے تھے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا پورے شہر کا ٹھیکیدار مقرر کر دیا گیا ہے؟ آپ تو فارم 47 کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں، اس لیے آپ کو کیا حق ہے؟ اور کیا آپ ان 14 بچوں کے وارث ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان بچوں کو فوراً گاڑیوں میں ڈال کر بھیج دیا گیا تاکہ اس شہر میں کوئی امن و امان کا مسئلہ نہ بنے۔ میں ان سے سوال کروں گا کہ کیا جو لوگ پنڈ کے رہائشی کالونی میں رہ رہے ہیں ان سب کا یہاں رہنا حق ہے؟ اس ہسپتال کے گیٹ کیوں بند تھے؟ وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی بند تھے جو یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ کیا پنڈ کا MS اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کالونی میں کوئی ایک بھی ان اتھورائزڈ پرسن نہ رہے؟ یہاں کچھ لوگ ناپدسٹ ہیں، وہ حکومت کی مرضی کے بغیر، وزارت کی مرضی کے بغیر رہتے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی۔ کیا وزیر اعظم کا اختیار صرف شدید برہمی کا ہے؟ وہ بیوروکریسی پر اجلاس کے دوران برہم ہوئے، لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی؟ اتنے بچے جان سے گئے، اتنے والدین کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ آپ اگر بغیر کسی پروٹوکول کے اور سیکورٹی کے پنڈ ہسپتال پہنچ جاتے تو لوگ آپ کے بارے میں بہت ہی اچھا سوچتے، لیکن آپ نے بھی روایتی رانوں جیسا کام کیا ہے اور آپ اسپتال نہیں، اور اگر آپ اسلام آباد میں نہیں تھے تو کیا آپ 2-4 سیکٹریوں کو، 2-4 وزراء کو یہ حکم نہیں دے سکتے تھے کہ آپ اسپتال جائیں اور لوگوں کی دلجوئی کریں اور ان کے زخموں پر مرمت؟ کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو، انہیں یہ پڑی ہوتی ہے کہ میں
ٹیلی ویژن چینلز پر اپنی شکل دکھانے سے رہ گئے۔ حسن، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میتیں ورثاء کے حوالے کر دینی چاہیے؟ پوری حکومت کو شرم کرنی چاہیے اتنے بڑے واقعے پر۔ میتیں حوالے کر دی گئی ہیں، وہ بھی مائیں بول رہی ہیں اور تمہارے لچھن بیان کر رہی ہیں۔ استعفے دو۔ سب جو آئے ہیں ٹیلی ویژن پہ سب کے سب ناکام ہیں، سب کے سب ناکام ہیں، لیکن انہیں بس صرف یہ ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں اپنی شکل پہلے دکھا سکوں۔ وزیر اعظم صاحب نے وہاں ایک اجلاس کر کے بات ختم کر دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو آدھی کابینہ سیک کر دینی چاہیے، جو بل واسطہ بلا واسطہ یا ڈائریکٹ ملوث ہے۔ اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایم کیو ایم کا سلوک کرے گی۔ ایسی حکومت پر بس کچھ بھیجا ہی جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی حکومت تو قائم رکھ لی، 15-14 بچے جو ہیں وہ موت کے حوالے کر دیے۔ کوئی ہے جو آپ سے اگلے جہان میں آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے اور آپ کے گلے میں توق ہوگا، اور یہ ساری مائیں آپ کا گلا پکڑ کے آپ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہوں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اس سے زیادہ ناکامی حکومت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ ہی پرائم منسٹر رہیں اور آپ کی حکومت ہو۔ یہ ڈٹھائی اور بے شرمی سے حکومت میں ہیں، کابینہ میں ہیں اور گھنٹے گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دکھائی دوں اور میری شکل لوگ دیکھیں، حالانکہ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ کو کہاں مار پڑی تھی اور کس جگہ پڑی تھی اور کس بات پر پڑی تھی۔ داخلہ کا نکا وزیر کہہ رہا ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر ریسکیو ٹیمیں میں موجود تھی، عملہ بھی موجود تھا، انتظامی عملہ بھی موجود تھا۔ نکے وزیر صاحب، کوئی خدا کا خوف کرے۔ آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا آپ نے وہاں بھی نکا وزیر رہنا ہے داخلہ کا؟ بھائی صاحب، کس کی غلطی ہے یہ بتاؤ۔ کوئی چپڑاسی بھی نہ چھوڑنا، کوئی خاک رو بھی نہ چھوڑنا، سب کو سزا دینا، نوکری سے فارغ کرنا، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ لوگوں کے جو بچے مارے ہیں ہم نے، اس کا کیا حساب ہے۔ میرا وزیر اعظم سے سوال ہے کہ کیا اس وزیر کو وزیر رکھنا، اس سیکٹری کو سیکٹری رکھنا، اس جوائنٹ سیکٹری کو جوائنٹ سیکٹری رکھنا، اس ڈپٹی سیکٹری کو ڈپٹی سیکٹری رکھنا، اس اسسٹنٹ سیکٹری کو اسسٹنٹ سیکٹری رکھنا؟ کہیں کسی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ انہیں فارغ کریں، انہیں فارغ کریں اور ایسا فارغ کریں کہ یہ انہیں کوئی پریویلیجز، پرکس، پینشن کوئی چیز نہ ملے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا، لوگوں کے بچے مارے ہیں۔ یہ ڈریکولے ہیں، سب ڈریکولے۔ کل جس طرح سے وزیر صحت نے لوگوں کے ساتھ کیا اور ان کو جوابات دیے اور غصے میں دیے اور بدزبانی کی لوگوں کے ساتھ، ایسے وزیر کو اگر شہباز شریف رکھ بھی لیں گے اور اپنے حکومت بچا لیں گے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے دماغوں میں رجسٹر ہو رہی ہیں، اور یہ جب پھٹیں گی تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لوگوں پہ کتنی ظلم کرو گے، لوگوں کے ساتھ کتنی بدزبانی کرو گے؟ کیا ہم نے انہیں کابینہ میں اس لیے شامل کیا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بدزبانی کرے؟ ایم کیو ایم تو کہتی ہے کہ ہم مظلوموں کی جماعت ہے، یہ ظالموں کی جماعت ہے، مظلوموں کی جماعت نہیں ہے۔ فوری طور پر وزیر صحت، سیکٹری صحت کو بھی معطل کیا گیا اور ہٹایا گیا، اس کو نوکری سے نکالیں، اس کو ایسی سزا دیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، اس پر کرمنل کیس چلائیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی متعلقین ہیں اسپتال کے بھی اور اسپتال سے باہر کے بھی، ان سب کو بھی کرمنل پروسیڈنگز میں اندر ڈالیں اور ان پر 15 بچوں کے قتل کا الزام لگائیں، پھر دیکھی جائے گی جو بھی نتیجہ ہوگا۔ میرے خیال میں تو مرکزی حکومت میں اہلیت نہیں ہے پیمز اور پولی کلینک کو چلانے کی،
لہذا یہ فوری طور پر یہ دونوں اسپتال پنجاب حکومت کے حوالے کر دیے جائیں۔